السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو شاد اور آباد، آپ کے دل کی ہر مراد پوری۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس سے پہلے اپنا پیار، اپنی محبت میرے اس چینل کو ضرور دیجیے، کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ میرے چینل کو شیئر کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تو آج کی ویڈیو ہے اللہ پاک کی لاڈلی عبادت یعنی تہجد کے بعد۔ تہجد ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور بات جب تہجد کی چل رہی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا اور اینڈ تک سنیے گا۔ دعا وہ معجزہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تم کچھ بھی مانگو اور اللہ نہ دے، اس کی شان کو یہ گوارا نہیں۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں، اور پھر تم تو نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی کا ہو، ادھوری کہانی ہو یا ناممکن کام۔ قبولیت کی نشانی ڈھونڈ رہے ہو تو اس سے واضح نشانی اور کیا ہوگی کہ اللہ اب تک تمہارا دل دعاؤں میں لگائے ہوئے ہے۔ اللہ نے اگر دعاؤں کی جانب دل موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہوئی ہوتی تو تمہیں تہجد تک نہ لایا جاتا۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو کھڑی ہوتی ہیں، تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں۔ وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ کہ یہی اشارہ ہے، یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تب ہی ہوتا ہے جب اللہ پاک دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ مسلسل دعا دلیل ہے کہ قبولیت کی گھڑی جلد آنے ہی والی ہے۔ دعائیں بھی کیا لاجواب کر دیتی ہیں نا، جو ہر بندے کے لیے عرش تک کا سفر کرتی ہے، اور پھر وہاں پہنچ کر کہتی ہیں کہ واپسی کا سفر قبولیت کے لیے طے ہوگا۔ سنو، یہ نہ سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی ہیں یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو کہ تمہاری دعائیں تو عرش تک جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو فیکن کے معجزے ہو جانے ہیں۔ معجزے تو ان دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر پھر کسی سے نہیں مانگتے۔ معجزے تو ان دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر پھر کسی اور سے مانگا ہی نہیں کر۔ اور تہجد تک پہنچنے والوں کے لیے تو معجزے بھی انتظار کر۔ توکل تو کر کے دیکھو اللہ پر، جھولا حاصل تک، اب تک وہ بھی حاصل ہو کر ہی رہے گا۔ وہ تو بادشاہ ہے کن کا، پھر وہ کیسے نہیں سنے گا وہ دعائیں۔ اور تہجد کی دعائیں تو اس قدر خاص ہوتی ہیں کہ انہیں سننے کے لیے اللہ پاک خود پہلے آسمان کی طرف آتے ہیں، اور اس پہر کی گئی دعائیں تو عرش تک رسائی پاتی ہیں۔ اور کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خاص معاملات میں نوازش بھی خاص ہوا کرتی ہے؟ دعائیں تو فوراً قبول ہی ہو جاتی ہیں۔ اصل امتحان تو یقین کا ہے، جو صرف صبر سے ہی جیتا جاتا ہے، اور صبر کے معجزے ہمیشہ تمہارے منتظر رہتے ہیں۔ اگر تمہیں اللہ کے دینے پر یقین ہے تو یقین رکھو، تمہارے لیے وہ معجزے ہونے ہیں، بس صبر کا پہلو تھامے رکھو۔ دیری ہو رہی ہے تو پھر ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ پاک خود بخود ہمارے لیے لکھ دیتا ہے۔ تہجد کی توفیق ہی ملنا اس میں مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ یقین رکھنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہی تمہاری ہر دعا پوری کرنے والا ہے۔ دعا کے وقت آنکھوں کا آنسوؤں سے بھر آنا
قبولیت کی سب سے بڑی نشانی۔ جن دعاؤں کی سفارش لب آنکھیں کرے اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ نصیب دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ جزاک اللہ۔